أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 59، 60 اور 61۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیات میں قوم میں رہنے والے منافقین اور وہ افراد جو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان سے چوکنا رہنے کی تعلیم دی، اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود نے ہمیشہ امانتوں میں خیانت کیا تھا، جو معاہدہ کرتے تھے موقع ملنے پر وہ توڑ دیا کرتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیا جا سکے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو یہ پیغام تھا کہ جب نبی کے لیے ان لوگوں نے ایسا کیا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے وہ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم عام مسلمانوں کے لیے وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس طرح سے زندگی میں یہود ایک ایسی قوم ہے جن پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں اور دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، دین کی دعوت میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کو روک دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخر انہیں جانا کہاں ہے؟ انہیں تو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، انہیں ایک دن اللہ کے پاس حاضر ہونا ہوگا۔ دنیا میں اتنی سرکشی، اتنا فساد اور اتنی طاقت کا غلط استعمال کر کے وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، جرائم کرتے کرتے آخر اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ یہ جتنے جرائم ہیں ان سب کا انہیں پھر بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، وہ آگے چلے گئے۔ انہم لا يعجزون، انہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے جتنی طاقت کا استعمال کر لیں، آخر ایک دن یہ ساری کی ساری طاقتیں ختم ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ دنیا کے وسائل اور اسباب کی تیاری کرنے کا حکم دیتا ہے،
صرف یہی نہیں کہ آپ نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اسی میں اپنی زندگی گزارو، بلکہ ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے تمہیں جسمانی قوت اور دیگر طاقتوں کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا، تمہیں اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی۔ کبھی بھی کوئی بھی انسان آپ پر حملہ کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص آپ کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص آپ کے مذہب کو، آپ کے دین کو، آپ کی مسجد کو، آپ کے مدرسے کو اور آپ کی دعوت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ان کا خاتمہ ہو، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئیں، ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر وسائل کا استعمال بھی ضروری ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فوج کے کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ ابوبکر صدیق، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو بزرگ شخصیتیں ہیں، جو ایک انتہائی محترم اور مبارک نام ہیں، ایسا نہیں تھا کہ یہ مسجد کے امام تھے، امامت تو کرتے تھے، لیکن امامت کے ساتھ ساتھ جنگ کے میدان میں سب سے آگے بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے جتنی استطاعت ہو قوت کی تیاری کرو، جتنی استطاعت ہو، جہاں تک ممکن ہو اپنے اندر قوت پیدا کرو، تیاری کرو، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، قلم کے اعتبار سے، جن طاقتوں کی معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے، معاشرہ جس سے سن سکتا ہے، جسے قبول کر سکتا ہے، اگر زبان کا غلبہ ہے، لوگ زبان سے سنتے ہیں تو زبانی قوت ہونی چاہیے، تاکہ ایسا بولے، ایسا سمجھائیں کہ لوگوں کے دلوں میں بات اتر جائے، لوگ سننے لگیں۔ قلم کی بھی طاقت ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والے پڑھتے رہیں اور ان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہو۔ اور اس کے علاوہ سیاسی طاقت بھی ہونی چاہیے کہ کوئی مسلمانوں کو سیاست میں کمزور کر کے دنیا سے مکمل کاٹ کے نہ رکھیں، یہ نہ سمجھے کہ دنیا ان کے لیے نہیں ہے، ان کو ہر جگہ سے ہم کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی سسٹم ہو بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ مکمل طور پر یہ دوسرے شہری ہیں، تیسرے شہری ہیں، شہر میں یا ملک میں ان کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اب یہ قوت سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں فرمایا تھا الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، اس قوت کا مطلب ہے تیر اندازی، یعنی تیر اندازی سیکھو۔ تیر اندازی اس زمانے میں جنگ کے لیے ایک بڑی مفید اور کارآمد چیز ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں قوت کا جو میدان ہے، معیار ہے، وہ بدل چکا ہے۔ آج تیر اندازی اتنی مفید نہیں ہے جتنی اس زمانے میں تھی۔ جنگ کے میدان میں تیریں چلائی جاتی تھی، آج جنگ کے میدان میں کہیں بھی تیریں نہیں چلتی ہیں۔ کوئی تیر اندازی سیکھ لے اور جنگ کے میدان میں اتر جائے کہ ہم نے تیر اندازی سیکھی ہیں، تو پتہ چلا سامنے سے کسی نے گولی مار دی، سامنے کسی نے بم پھینک دیا، کسی نے کچھ اور کسی طرح سے راکٹ کے حملہ کر دیا، میزائل سے حملہ کر دیا۔ تو آج جو طاقتیں ہیں اس زمانے کی طاقت کے حساب سے، کہ اس زمانے میں تیر اندازی کا اصل وہ معیار تھا، آج میزائل ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں جس کے ذریعے شرارت کرنے والوں کو، دنیا میں فساد برپا کرنے والوں کو، ملک کے امن کو برباد کرنے والوں کو سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو ایسی چیزوں کی طاقت کا استعمال کرنے یا وہ طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کا باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو تیار رکھنا، گھوڑوں کو تیار رکھنا، کہ گھوڑوں کو بھی آپ تیار کرو،
کہ گھڑ سواری کے ذریعے آپ دشمنوں کو، مخالفین کو ڈرا سکو۔ اب گھڑ سواری یا گھوڑے کے ذریعے تیاری کرنا ظاہر سی بات ہے یہ بھی پہلے زمانے میں تھا، پہلے زمانے میں اس کی اہمیت تھی، لیکن اب یہاں پر چیزیں بدل چکی ہیں، جیسے جنگی طیارے ہیں اور اس طرح سے دبابے ہیں، گاڑیاں ہیں، ایسی چیزیں کہ جس کے اوپر سوار ہو کر جنگ کے میدان میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے کہ اس طرح کی تمہیں ہر زمانے میں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو۔ اللہ کے دشمن کو جو دین کا دشمن ہے، جو اللہ کے نظام و سسٹم کا دشمن ہے، اور آپ کا دشمن جو مسلمانوں کا دشمن ہے، خواہ مخواہ کہ آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے دین کو مٹانا چاہتا ہے اور جو آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، آپ کے امن کو خراب کرنا چاہتا ہے، آپ کے گھروں کو اجاڑنا چاہتا ہے، ظاہر سے بات ہے مجرمین کے لیے یہ دنیا کا نظام ہے۔ دنیا میں ہر ملک کے اندر جرائم پیشہ افراد کے لیے طاقتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے شہر کے اندر پولیس تیار کی جاتی ہے، پولیس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں ہتھیار چلانے کی مشق کروائی جاتی ہے، صبح شام ورزش کروائی جاتی ہے، اور نئے نئے قسم کے ہتھیار انہیں دیے جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ شہریوں کو مارا جائے، اس لیے نہیں کہ ہندوستانی ہوتے ہوئے ہندوستانیوں کو تباہ کر دیا جائے، بلکہ اس لیے کہ جو شخص ملک میں شہر کے اندر بدامنی پیدا کر رہا ہو اسے ڈرایا جائے۔ مطلب یہ ہتھیار، یہ تیاری کس لیے ہے؟ اب بدامنی پیدا کرنے والے، انسانوں کی جان، ان کی مال اور ان کی عزت، ان کے دین کو برباد کرنے کی نیت کرنے والے، اس راستے میں آگے بڑھنے والے، ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر پیدا کرنے کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے ہی جیسے تقریباً ہر ملک کے اندر اپنی فوجیں ہوتی ہیں، فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، اور وہاں ہمیشہ وہ طاقت کا نیا نیا مظاہرہ کرتے رہتی ہے، روزانہ اور ہر مہینے ہر سال نئے طاقت کا مظاہرہ۔ یہ حقیقت میں اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے یا پڑوس کے انسانوں کو مارنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کا خاتمہ کرتے رہیں، وہ اس ملک کے انسانوں کا خاتمہ کرے، یہ اس ملک کے انسانوں کا خاتمہ کرے۔ انسانوں کے خاتمے کی نیت نہیں ہوتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں تباہ کرنا چاہے، جو ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہے، ہماری زندگی کا خاتمہ کرنا چاہے، ہم اسے سبق سکھائیں گے، ہم انہیں سبق سکھائیں گے، ان مجرمین کو سزا دیں گے۔ تو یہاں پر ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم کا بھی یہی مطلب ہے۔ بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ مخواہ مسلمان تیاری کریں اور اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو یعنی کافروں کو ڈراتے بیٹھے۔ کافروں کو ڈراتے بیٹھنا یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کو قریب کرتے تھے، ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، ان سے معاہدے کرتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے، انہیں نصیحت کرتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ اپنی حکومت میں ابوبکر صدیق نے بھی، عمر، عثمان و علی نے بھی اپنی حکومتوں میں انہوں نے کافروں کو امن کے ساتھ رہنے کا موقع دیا، کبھی ان کو ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں، اور نہ کبھی ان کو کوئی پریشانی ہونے دی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شرارت کرنے والوں کو ڈرانا ہے، دین کے دشمنوں کو، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ڈرایا جائے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی، لا تعلمونہم، جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ یعلمہم، جن کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ منافقین ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو جہاں مسلمانوں کے اندر قوت پیدا ہوگی تو کافروں کے اندر، اسلام دشمنوں کے اندر، مسلمانوں کے مخالفین میں ڈر پیدا ہوگا، وہیں پر درمیان میں رہنے والے جو منافقین ہوں گے وہ بھی ڈرنے لگیں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور جب بدر میں اور اس کے بعد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ
غلبہ اور قوت حاصل ہونے لگی تو جہاں کفار مکہ کے اوپر رعب طاری ہو گیا، وہیں مدینہ میں رہنے والے جو منافقین تھے، اطراف میں رہنے والے جو یہودی تھے، یہ سب بھی ڈرنے لگ گئے تھے۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمہم نحن نعلمہم سنعذبہم مرتین۔ مدینے کے اطراف میں یا آپ کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نفاق پر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہیں، یہ صرف نبی کے زمانے میں تھے ایسا نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی ہوں گے، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ مسلمانوں کے درمیان میں ایسے منافقین ہمیشہ رہتے ہیں جو مسلمانوں کو اندر اندر نقصان پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں کی قوت ہوگی، طاقت ہوگی اور غلبہ ہوگا تو جہاں کافر ڈریں گے وہیں پر منافقین بھی ڈر کر رہیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے، ہمارا چہرہ سامنے آ جائے، پھر ہمارا کیا ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اور اللہ کے راستے میں تم جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پر خرچ کا ذکر آیا ہے، اس سے پہلے جب طاقت کے مظاہرے کا، طاقت پیدا کرنے کا تذکرہ کیا اور دشمنوں کو ڈرانے کا حکم دیا، تو یہاں پر اس کے بعد خرچ کا ذکر آیا کہ طاقت جو جنگی طاقت ہے، جنگی طاقت کے لیے مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑتی ہے، مال کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اب اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے اب جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یوفی الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جنگ کے لیے نکلتے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہتے کہ ہمیں سواریوں کی ضرورت ہے، ہمیں دینار و درہم کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہمیں اناج کی ضرورت ہے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ جیش العسرہ جو جنگ تبوک میں جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو باقاعدہ اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواریاں، ہتھیار اور اناج اور دینار و درہم اس طرح سے اس جنگ کے لیے لٹا دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوش ہوئے اور ما ذر عثمان ما فعل بعد اليوم یا ما عمل بعد اليوم، آپ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی قوت کے لیے، فوج کو تیار کرنے کے لیے اتنا بڑا تعاون دیا ہے کہ اگر عثمان آج کے بعد چاہے جو کریں اس کا انہیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی۔ تو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی قوت کے لیے مسلمانوں کو اپنا مال بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں اسی پر ابھار رہے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو بھی اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں تم نے کوئی خیر کا کام کیا اور آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ نہ ملے، بلکہ ہر چیز کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے اندر قوت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔